اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں دلاور فغار، اس کا تعارف اور اس کی شاعری۔ اصل نام دلاور حسین اور فغار تخلص کرتے تھے۔ جائے ولادت بدایوں یوپی انڈیا ہے، جہاں ان کے والد گرامی شاکر حسین ایک مقامی اسکول میں استاد تھے۔ شعر کہنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ ابتدا میں شباب تخلص کرتے تھے۔ والد کی ناگہانی وفات کے بعد بسلسلہ روزگار محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیا اور BA کرنے کے بعد تدریس و تعلیم کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ اسی دوران میں آگرہ یونیورسٹی سے اردو اور معاشیات کے مضامین میں MA کے امتحانات پاس کر لیے اور بدایوں کو خیر آباد کہہ کر کراچی چلے آئے اور پھر اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ بعد ازاں کچھ عرصہ تک کراچی ڈویلپمنٹ اتھارٹی KDA میں بھی ملازمت کی۔ دلاور فغار فطری طور پر موزوں طبع واقع ہوئے تھے۔ ابتدا میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے، جس کا مجموعہ حادثے کے عنوان سے شائع ہوا۔ انہی دنوں ایک دوست کو کچھ مزاحیہ نظمیں لکھ کر دینا شروع کیں تو ان نظموں کو بڑا پسند کیا گیا۔ جب دوستوں کو معلوم ہوا کہ ان نظموں کے خالق دلاور فغار ہیں تو دوستوں نے کہا کہ آپ کا میلان طبع تو مزاح کی طرف ہے، اور مزاحیہ نظمیں کہنے کے لیے اصرار کیا تو مزاحیہ رنگ میں کہنے لگے اور ان گنت نظمیں کہہ ڈالیں۔ دلاور فغار کے شعری مجموعوں میں انگلیاں فغار اپنی ستم ظریفیاں، شامت امال، آداب عرض، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، چراغ خنداں اور کہا سنا معاف شامل ہیں۔ یہ سب مجموعے کلیات فغار کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ دلاور فغار نے معروف امریکی سیاست دان اور امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی کتاب "وائی ناٹ دی بیسٹ" کا خوب تر کہاں کے نام سے اردو ترجمہ کیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی علمی و ادبی خدمات کی بنا پر انہیں بعد از وفات تمغۂ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ دلاور فغار بڑے زود اور بسیار گو واقع ہوئے تھے اور ایک ہی نشست میں درجنوں شعر کہہ دیتے تھے اور ہر بار نئے موضوع پر کہتے تھے۔ دلاور فغار کو ان کی مزاحیہ شاعری اور ان کے ظریفانہ رویوں کی بنا پر شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شامل کتاب نظم کرکٹ اور مشاعرہ میں شاعر نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے مزاحیہ دل آویز انداز میں کرکٹ کے کھیل کا موازنہ مشاعرے کے ساتھ کیا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ۔ مقاصد تدریس: طلباء کو اردو کی ظریفانہ شاعری کی روایت سے آگاہ کرنا، طلباء کو بتانا کہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری دراصل زندگی کے ناہموار رویوں کا بیان ہے، طلباء کو دلاور فغار کے کلام کی شعری خصوصیات سے آگاہ کرنا، طلباء کو بتانا کہ اردو نظم و نثر میں دوسری زبانوں کے عام فہم الفاظ کا استعمال بالکل درست ہے، طلباء میں شعری شعور اور حس مزاح پیدا کرنا، طلباء کو علم بیان کی قسموں
مجاز مرسل اور کنایا سے آگاہ کرنا، اور جملے کی اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں بتانا۔ مشاعرہ کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے۔ مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ہمال ہو تو فاؤل ہے، وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ عندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فعل ہوتا ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں، ہوا کرے اگر اسکور اس کا 0 ہے، یہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے، ادب نواز پہ شاؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں، یہ بدنصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے متن کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں، یہ بدنصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ شاعر نے کرکٹ کو مشاعرے کے مماثل کیوں قرار دیا ہے؟ کرکٹ میں جو شخص امپائر کہلاتا ہے، مشاعرے میں اسے کس نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ شاعر نے کرکٹ میں LBW ہونے والے کھلاڑی کو مشاعرے میں کس شاعر کے مشابہ قرار دیا ہے؟ شاعر نے کرکٹ کے اناڑی کھلاڑیوں کو مشاعرے کے کن لوگوں کی مانند کہا ہے؟ مشاعرے میں رن آؤٹ ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ مشاعرہ، کرکٹ، مقدر، اناڑی، متشائر، میچ۔ درج ذیل الفاظ کا درست تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ تفریح، عندلیب، مشاعرہ، ہمال، بدنصیب۔ درج ذیل تراکیب و محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ریاض مسلسل، مقدر کا کھیل، وقت کاٹنا، دماغ چاٹنا، اہل نظر۔ علم بیان۔ سبق ابتدائی حساب کی مشق میں علم بیان کی تعریف اور تشبیہ و استعارہ کا ذکر مکمل ہو چکا ہے، یہاں مجاز مرسل اور کنایا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مجاز مرسل: آپ الحمد سنائیں۔ جز سے کل: میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کل سے جز۔ ایک گلاس پی لو۔ ظرف سے مظروف: پانی لے آؤ، مظروف سے ظرف۔ پہلے جملے میں الحمد کہہ کر پوری سورہ فاتحہ مراد ہے، یعنی جز سے کل مراد لیا گیا ہے۔ دوسرے جملے میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، چونکہ کانوں میں انگلی کا کچھ حصہ ہی جا سکتا ہے، اس لیے کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ تیسرے جملے میں گلاس سے پانی مراد ہے جو گلاس کے اندر موجود ہے، یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھے جملے میں پانی سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر پانی ہے، یعنی مظروف
کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے۔ یہ سب مجاز مرسل کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مجاز مرسل کی بہت سی صورتیں روزمرہ بول چال میں آتی ہیں۔ گویا مجاز مرسل کی تعریف یوں ہوئی کہ جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں میں مجاز مرسل کی نشاندہی کریں۔ نہر بہہ رہی ہے، آسمان سے سونا برس رہا ہے، قلم تلوار سے طاقتور ہے۔ کنایہ کنایہ کے معنی ہیں اشارے سے بات کرنا، اور کنایہ کی اصطلاحاً تعریف ہے کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ شتر بے مہار کا مفہوم زبان دراز یا بیہودہ باتیں کرنے والا ہے، اور پیٹ کا حلقہ کنایہ ہے راز کی بات کہہ دینے والے کی طرف۔ شتر بے مہار کے معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ دوسرے مرکب کے معنی ہیں ہلکے پیٹ والا آدمی، لیکن جب ان کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو ان کے اصل معنوں کے لیے لازمی یا صفاتی ہیں تو اس لفظ یا کلمے یا مرکب کو کنایہ کہیں گے۔ جب اونٹ کی نکیل نہ ہوگی تو وہ لازماً بلبلاتا پھرے گا۔ ہلکے پیٹ کی لازمی صفت ہوگی کہ کوئی چیز اس میں نہ ٹھہرے اور وہ راز کی بات جلد اگل دے۔ کنایہ علم بیان کی بہت اچھی صورت ہے جس سے تحریر و تقریر میں لطف پیدا ہوتا ہے۔ درج ذیل جملوں میں کنایہ کی نشاندہی کریں۔ مفلسوں اور ناداروں کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بڑھیا کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہ آیا اور سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ جملے کی اقسام۔ جملے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ذیل میں صرف دو مشہور قسموں کا ذکر کیا جاتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور اس کے آخر میں فعل ناقص آئے، مثلاً حمید ذہین ہے۔ اس مثال میں حمید اور ذہین دونوں اسم ہیں اور ہے فعل ناقص ہے، چنانچہ یہ جملہ جملہ اسمیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند فعل ہو، مثلاً جمیل پڑھتا ہے۔ اس جملے میں جمیل اسم ہے اور پڑھتا ہے فعل ہے، چنانچہ یہ جملہ جملہ فعلیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں: فاعل، مفعول اور فعل تام۔ مسند الیہ کو فاعل، مسند کو مفعول اور آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں، مثلاً حمید نے سیب کھایا۔ اس مثال میں حمید فاعل ہے، نے علامت فاعل، سیب مفعول اور کھایا فعل تام ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی، جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی: اسلم گھر پر موجود ہے۔ اسلم مبتدا یا اسم، گھر اسم مجرور، پر حرف جار، موجود خبر ہے فعل ناقص۔ بچوں نے کتاب میز پر رکھ دی۔ بچوں فاعل، نے علامت فاعل، کتاب مفعول، میز اسم مجرور، پر حرف جار، رکھ دی فعل۔ درج ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کریں۔ احمد بہت لائق ہے۔ کتا بلی کے پیچھے دوڑا۔ سرگرمی: کوئی بلند آہنگ طالب علم دلاور فغار کی یہ نظم کلاس میں مزاحیہ انداز میں سنائے۔ اشارات تدریس: طلباء کو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بتایا جائے۔ اساتذہ طلباء کو اس نظم میں
آنے والے تمام انگریزی الفاظ کے ہجے اسپیلنگ بتائیں۔ اساتذہ طلباء کو اردو کے دو اور مزاحیہ شاعروں سید محمد جعفری اور سید ضمیر جعفری کے بارے میں بھی معلومات دیں۔ اساتذہ طلباء کو مزاحیہ شاعروں کے ایسے اشعار سنانے کو کہیں جو زبان زدِ خاص و عام ہیں۔